السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر معتمد تھے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں، انسان کی خوبیاں اور خامیاں جس قدر اس کی بیوی جانتی ہے اور تیسرا آدمی نہیں جان سکتا۔ بیوی جو ہے اسے آدمی اپنے شوہر کی خوبیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، خامیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ بیوی کی تعبیر اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ مرد کا لباس ہے، مرد اس کا لباس ہے۔
بیوی شوہر سے ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، شوہر بیوی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کی طرف سے اگر اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، شوہر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو وہ اسے اندر رکھ نہیں سکتی، اسے ضرور اپنے والدین کو بیان کرتی ہے. اور اگر شوہر کی طرف سے بیوی کے ساتھ نامناسب رویہ ہو تو وہ ایک حد تک برداشت کرتی ہے، بالآخر پھٹ پڑتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ میرے شوہر کا رویہ کیسا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کیا. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے رشتے، میرے آپ کے رشتے ہمارے انتخاب پر ہوتے ہیں، ہماری نظر سے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہماری نظر، ہمارا انتخاب غلط ثابت ہوتا ہے. ہم نے اپنے خیال میں، اپنے تجربے کی روشنی میں ایک شخص کو پاس بیٹھ کر اس سے گفت و شنید کرنے کے بعد ہم نے اندازہ کیا کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی. 2 مہینے کے بعد اس کا پورا کردار کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم ماتھا پیٹتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم دھوکے میں آ گئے، ہم اس کی شکل پر چلے گئے، ہم اس کی شکل، اس کے ظاہر پر چلے گئے، ہمیں اندر کا پتہ نہیں تھا کہ اندر اس کا اتنا بھیانک ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا انتخاب اگر خود بھی کیا ہوتا، آپ نے انتخاب کیا ہوتا تو بھی بہت اعلیٰ تھا، اس لیے کہ آپ کا انتخاب معمولی انتخاب نہیں ہے. میں اور آپ تو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کا رسول ان آنکھوں سے دیکھتا ہے. مجھے آپ کو وہ نظر نہیں آتا جو اللہ کے رسول کو نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیچھے نماز ٹھیک سے پڑھا کرو، ٹھیک سے کھڑے ہوا کرو، مجھے اللہ تعالیٰ جیسے آگے سے دکھاتے ہیں پیچھے بھی دکھاتے ہیں. تو آپ کا دیکھنا، آپ کا انتخاب دنیا ہیچ ہے، لیکن یہاں پر صرف رسول اللہ کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت رقیہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرنی تھی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا کہ اے ہمارے پیارے، یہ ہمارا انتخاب ہے، اپنی صاحبزادی ان کے حوالے کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہ تھے، انتخاب خداوندی تھے، کامل الحیاء والایمان تھے، سخاوت کے پیکر تھے، ایسی خوبیوں کے مالک تھے
کہ ساری زندگی تنہائی میں بھی برہنہ ہو کر غسل نہیں کیا، کپڑا باندھ کر غسل کیا. جی ہاں، کپڑا باندھ کر غسل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی دے دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی صاحبزادی خوش ہیں. اللہ کا کرنا، جنگ بدر کا موقع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہیں کہ میں بھی بدر میں شریک ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا، عثمان نے، جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ گھر میں رہیں، آپ گھر میں رہیں، اپنی اہلیہ کی دیکھ بھال کریں. غور کرو، سوچو، بدر کا موقع، اللہ کے نبی کی رفاقت اور اللہ کے نبی کی قیادت، اللہ کے نبی کا ساتھ، اور پہلا غزوہ، پہلا موقع. حضرت عثمان جانا چاہتے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں نہیں، آپ رک جائیں، آپ رک گئے. واپسی ہو رہی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ایسا ہے کہ جو تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن کوئی گھاٹی ایسی نہیں جو آپ نے طے کی ہو، آپ چلے ہوں اور وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں ساتھ نہ ہو. یعنی ہر قدم پر جو اجر و ثواب آپ لوگوں نے پایا ہے، اللہ نے وہ اجر و ثواب اس کو بھی دیا ہے، اور وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی. آپ جب واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اہلیہ حضور کی صاحبزادی انتقال فرما گئی تھیں، تدفین سے فارغ ہو کر کے آ رہے تھے. جب آپ مدینہ پہنچے، کچھ وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرب میں مالی اعتبار سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے، نمایاں، اور حسن و جمال کے پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان ظاہری اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی مشابہت رکھتے ہیں اور مجھ سے بھی مشابہت رکھتے ہیں. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ظاہراً شکل و صورت کے اعتبار سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے بھی مشابہت رکھتے ہیں اور مجھ سے بھی مشابہت رکھتے ہیں. حسن بھی، مال بھی، رشتوں کی کمی تو نہیں. جس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے، جس گھرانے کی طرف اشارہ کرتے تو 10 رشتے آ سکتے تھے، لیکن نہیں کیا رشتہ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا عثمان، جی یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا حال ہونا ہے، میں تو بہت بڑی نسبت سے محروم ہو گیا، میں تو بہت بڑی سعادت سے محروم ہو گیا. جو نسبت آپ کے ساتھ میری جڑی ہوئی تھی، میں اس نسبت سے محروم ہو گیا، اس پر میں دن رات صدمے میں ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ دوسری صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں دے دوں. دوسری صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں دے دی. کچھ وقت کے بعد انتقال ہو گیا دوسری صاحبزادی کا بھی. آپ نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. اس سے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عظیم شخصیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کیسا اعتماد ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی برکات 1400 صحابہ کو حاصل ہوئی، جن کی برکت سے اللہ نے 1400 صحابہ سے رضا کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سفیر بن کر کے جاؤ مکہ، ان سے بات چیت کرو، ان سے کہو کہ ہم عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، دل و جان سے تیار ہوں، لیکن آپ میرا مزاج بھی سمجھتے ہیں، میرے پاس کوئی لگی لپٹی والی بات تو ہوتی نہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات، اور جھکنے والی بھی کوئی بات نہیں ہوتی، اور مشرک مجھ سے تو خار کھائے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے جانے سے کام بننے کی بجائے کہیں بگڑ نہ جائے، باقی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جیسے آپ فرمائیں گے میں دل و جان سے اس کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رائے کو پسند فرمایا کہ بات ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، ان کے تعلقات بڑے وسیع ہیں، ان کی طبیعت میں بڑا لحاظ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، حیا میں اپنی مثال آپ تھے، حوصلے میں، برداشت میں، تحمل میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، وہ تشریف لے گئے۔ اب احرام تو بندھا ہوا ہے اور مکہ پہنچ گئے، مشرکین نے ایک پیشکش کر دی، سمجھو میرے پیارو، یہ آزمائش ہے، یہ سمجھو۔ مشرکین نے پیشکش کر دی، عثمان جی تم نے احرام پہنا ہوا ہے، جی آ گئے مکہ آ گئے، یہ سامنے بیت اللہ ہے، آپ تو طواف کر لیں، آپ تو طواف کر لیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اب بتائیں ہمیں اگر پیشکش ہوتی کہ احرام بھی بندھا ہوا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے بھی آئے ہیں اور مکہ بھی پہنچ گئے، بیت اللہ بھی سامنے ہے، اور کہا جاتا کہ طواف کر لیں، ہم کہتے کوئی گناہ کا کام کوئی ہے؟ گناہ کا کام کوئی ہے؟ اللہ کے نبی خوشی ہوں گے نا، میں نے طواف ہی کی ہے، کوئی جھوٹ کوئی بولا ہے، کوئی غلطی کوئی کی ہے؟ سمجھو بات کو، کون سا غلط کام ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نا طواف وہی جو رسول اللہ کے ساتھ ہو، طواف وہی جو رسول اللہ کے ساتھ ہو، رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ اور ادھر صحابہ ان کے دل مچلنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، عثمان کے تو مزے آ گئے، عثمان کے مزے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ احرام بھی پہنا ہوا ہے، مکہ بھی پہنچ گئے، بیت اللہ بھی سامنے ہوگا، وہ تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے عثمان میرے بغیر اکیلا طواف کر لے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعتماد، اس کو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہونا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ حضور بھی یہاں صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر اکیلا طواف کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کس قدر اعتماد ہے، کس قدر اعتماد ہے۔ ادھر مشرکین نے 60-70 گماشتوں کو چھوڑ دیا کہ موقع پا کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ شہید کر دیں۔ مشرکین نے یہ حرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانثار چھوڑے ہوئے تھے کہ تم پہرے پہ رہو، نظر رکھو، اگر دشمن نظر آئے یا دشمن لگے آپ پر، آپ کو کہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، انہیں پکڑو۔ یہ چند ایک ساتھیوں نے ان 60-70 لوگوں کو پکڑ کر حضور کے پاس لے آئے۔ یا رسول اللہ، یہ دشمن اسلحہ سے لیس آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ آپ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مشرکین کو خبر پہنچی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر پہنچا دی کسی نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر مشرکین نے علیہ باللہ شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہاں سے عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں عثمان کا بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر! وہ بھی تو جانثار صحابہ کرام تھے۔ فرمانے لگے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الموت ما بقینا ابدا، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے۔ کس بات پر؟ کہ جب تک زندگی ہے، خون کا آخری قطرہ ہے، آپ کے اشارہ ابرو پہ قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں ہوں اور ہم چلے گئے؟ نہیں، ہم بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ہاتھ لو، ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ طریقہ تھا عرب میں معاہدے کا، معاہدے کا۔ فرمایا بیعت کرو، آؤ ایک ایک آؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب صحابہ کرام آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، بیعت ہو رہی ہے، درخت کے نیچے بیعت ہو رہی۔ 1400 صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس بات پر کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ جذباتی فیصلہ ہو گیا، یہ تو جذباتی فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ نے فرمایا خبردار، نہ، نہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے عثمان کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ فتح کہہ رہی ہے، قرآن کھولیں۔ اور یہ نہیں فرمایا، آگے بھی اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے ہمارے پیارے آپ کے ہاتھ پر عثمان کے قصاص کے لیے۔ سوچو سمجھو، یہ بیعت مکہ آزاد کرانے کے لیے نہیں ہو رہی، بات کو سمجھو، یہ بیعت مکہ آزاد کرانے کے لیے نہیں ہو رہی، یہ بیعت بیت اللہ آزاد کرانے کے لیے نہیں ہو رہی، یہ بیعت محمد الرسول اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، یہ بیعت عثمان کے قصاص کے لیے ہو رہی ہے۔ اور اس بیعت پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عثمان کے قصاص کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا، ہو چکا، ہو چکا۔ اس سے اندازہ کرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، کہ اللہ کا نبی بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عثمان تو یہاں نہیں ہے، لیکن اس مبارک عمل میں میں عثمان کو بھی شریک کرتا ہوں۔ اپنا دایاں ہاتھ آپ نے رکھا یوں، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر!
اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بیعت کی، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے۔ جس ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی اس ہاتھ کو میں نے کبھی نجاست کو نہیں لگنے دیا، شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا، ایسا لحاظ اور ایسا پاس کیا۔ دیکھو میرے پیارو، کسی کی گواہی میں اور آپ دیتے ہیں اور کسی کی گواہی اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ اس حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص رفیق اور ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں خاص عثمان ذی النورین ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت تنگی کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آنے والے سال کا دار و مدار کھجوروں پر ہے، فصل پکی ہوئی ہے، عقل کہتی ہے کہ نہیں جانا چاہیے، عقل کہتی ہے نہیں جانا چاہیے، گرمی کا زمانہ اور شدید گرمی، اور پھر پورے سال کا دار و مدار اناج پر ہے، اور یہ اناج آنے والا ہے، اس کو ایسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آنے والے سال میں ہوگا کیا، اور گرمی میں جائیں گے کیسے؟ بہت سارے منافقین نے بہانے کیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ حضور علیہ السلام کے سامنے عذر کیے، قسمیں بیان کی، یحلفون لکم باللہ لترضوہم فَإِن تَرْضُ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے قسمیں کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ عذر ہے، ہمارے ساتھ یہ عذر ہے، ہمارے ساتھ یہ عذر ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے اعراض کریں، یہ قسمیں جھوٹی کھا رہے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ سخت غزوہ جنگ تبوک آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا لاؤ بھائی لاؤ، اللہ نے جس کو جتنا دیا لاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ، 100 اونٹ بما ساز و سامان، اناج کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے، 1000 اونٹ سواری کے طور پر ساز و سامان کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ یہی نہیں، 70 گھوڑے سواری کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اکیلے پیش کر دیے۔ آج لگاؤ حساب، مرے سے مرا اونٹ کی قیمت، گیا گزرا اونٹ بھی ہو، اس کی قیمت 30,000 روپے سے پکڑیں، 40,000 روپے سے پکڑیں، 30,000 کی تو بکری بھی نہیں آتی، بکرا تو الگ کی بات ہے، بکری کی بات کر رہا ہوں، بکرا تو 70,000 سے نیچے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس سال اندازہ ہو گیا ہمیں، اور اونٹ کا کیا حال ہوگا؟ ایک اونٹ، 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیا، کیا دیا ہوگا سوچو ذرا، کیا دیا ہوگا سوچو۔ 1000 اونٹ، اکیلے اونٹ نہیں، ساز و سامان کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، اکیلے کھڑے ہو کر کے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، حضور کی خوشی دیکھنے والی تھی، چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ فرمایا یا رسول اللہ صرف 1000 اونٹ نہیں، 70 گھوڑے بھی یا رسول اللہ، اعلیٰ قسم کے نسلی گھوڑے یا رسول اللہ میری طرف سے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، آپ سے بڑے خوش، ممبر پر بیٹھ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بس نہیں، گھر گئے، ایک تھیلا بھرا سونے کے سکوں کا، اشرفیوں کا، دینار کہتے ہیں، لا کر کے حضور کی گود میں ڈھیری کر دیے۔ آپ نے یوں بیٹھے تھے، گود میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ سونوں کو، سکوں کو یوں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے
عثمان نے آج اتنا کر لیا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، عثمان جنتی ہے، عثمان کو کوئی بدعملی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا نہیں کہ گواہی سن کر بے فکر ہو گئے، جب کبھی تذکرہ آتا قبر کا تو ایسے نرم دل، پوری رات قیام کرنے والے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے والے، نفلوں میں ایسا پختہ قرآن، ایک دن میں یا 2 دن میں قرآن ختم کرنے والے، ایسا لگتا تھا کہ قرآن عثمان کے اندر میں اتر چکا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہوتا تھا۔ اور جب قبر کا تذکرہ آتا تو داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان جنت اور جہنم کے تذکرے پر بھی روتے ہیں لیکن اتنا نہیں، قبر کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو یہاں سہولت ہو گئی اس کو آگے تمام منازل میں سہولت ہو جائے گی، اور جو یہاں پھنس گیا آگے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے روتا ہوں۔ اور پھر آخری وقت بھی ایسا نہیں آیا، اللہ اکبر، مدینہ الرسول ہے، بلوائیوں نے مدینے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، 700 بلوائی ان دنوں میں آئے جن دنوں میں پورے مدینے کے لوگ حج پر تشریف لے گئے، مدینہ خالی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ، جس مسجد کی توسیع حضرت عثمان نے کروائی تھی، حضور نے فرمایا جو اس مسجد کی توسیع کرے اس کو پلاٹ لے کر کے دے تاکہ مسجد کشادہ ہو جائے، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کسی اور سے ٹکا پائی لینے کی ضرورت نہیں، اکیلا عثمان ہی کافی ہے، اکیلا عثمان ہی کافی ہے۔ آپ خوش ہو گئے۔ آج میں اور آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں تلاوتیں ہو رہی ہیں اور افطار ہو رہے ہیں، سب کا ثواب عثمان ذی النورین کو جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اس مسجد میں اجازت نہیں حضرت عثمان کو نماز پڑھنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینہ میں، اپنے صاحبزادوں کو دروازے پر کھڑا کر دیا، حضرت عثمان کے پاس آئے اور آ کر کے کہے مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، اللہ کے فضل و کرم سے علی اکیلا ہی کافی ہے، علی اکیلا ہی کافی ہے، ان بدبختوں کو ایسا چن چن کے میں واصل جہنم کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں حضور کے شہر کو لوگوں کے خون، حضور کی امت کے خون سے رنگین کر دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں حضور کے شہر میں خون نہیں گرے گا، خون نہیں گرے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن کے بعد جمعے کا دن ہے، رات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا عثمان تمہارا آج افطاری میرے پاس ہے جنت میں، آج افطاری میرے پاس ہے جنت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، آنکھ کھلی، سمجھ گئے کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، قرآن پاک کھولا، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حملہ کر دیا پیچھے سے آ کر مکان پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھا، فرمایا اگر تیرا باپ ہوتا، اگر تیرا باپ اس وقت تجھے اس حالت میں دیکھتا کہ تو نے میری داڑھی پکڑی ہوئی ہے تو وہ تجھے برداشت نہ کرتا۔ شرم کے مارے اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حملہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھٹ گیا۔ تیسرے نے حملہ کیا، پسلیاں توڑ دی، بھیانک طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، جب خون نکلا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کی اس آیت پر آپ کا خون گرا۔ میرے پیارو، کل قیامت کے دن کسی کی گواہی میدان کربلا دے گا، کسی کی گواہی بدر دے گا، کسی کی گواہی احد دے گا، عثمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن دے گا۔ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے میرے پیارو۔
لیکن اپنی زندگی میں خون نہیں گرنے دیا. اور اس کے بعد جو فتنے برپا ہوئے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی. 12 سال میں کچھ دن کم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. آپ کا سندھ اور افغانستان کا کابل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کے پرچم کے نیچے تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے زمانے میں بحری بیڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا اور روم کے ناک میں نکیل ڈال دی. میرے عزیزو، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں. ان کی محبت، ان کے ساتھ والہانہ تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھو، اگر ان سے ہماری عقیدت کا، محبت کا، محور کا رشتہ کمزور ہو گیا تو سمجھو اسلام سے ہمارا رشتہ کمزور، قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور، نماز سے ہمارا رشتہ کمزور. یہ ہے تو سب کچھ ہے. اگر اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر باقی بچا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت اور خاص طور پر خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قیامت کے دن میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے.